السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ امپروو یور مینٹل ہیلتھ ود ان 7 days۔ اپنی ذہنی صحت اور تندرستی کو 7 دن میں بڑھائیں، مگر کیسے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ذہنی صحت اور تندرستی کو 7 دن میں بہتر بنائیں یا پھر بڑھائیں۔ اس میں ہر دن کے لیے ایک ٹاسک یا ٹارگٹ کو رکھ لیتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تاکہ ایک دم سے ذہن یا دماغ پر دباؤ نہ آئے۔ تو ہمارے پاس پہلے دن کا ٹاسک، جس کو ہم آسان الفاظ میں Day 1 بھی کہیں گے، تو Day 1 میں ہر انسان کے لیے یہ ٹاسک ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے۔ اب کتنا وقت گزارنا ہے یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے دور کے لوگوں کو قریب کر دیا ہے اور قریب کے لوگوں کو دور کر دیا ہے، جو کہ ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ بات کو مختصر کروں گی کہ فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں جو کسی دکھ، تکلیف، بیماری یا حادثے کی صورت میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس Day 2 کا ٹاسک ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یعنی اپنے آس پاس کسی کی مدد کریں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ملتا تو کسی بیمار کی عیادت کر دیں، کسی بوڑھے کو روڈ کراس کروا دیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے مسکرا کر ملیں، اور مسکرانا ویسے بھی صدقہ ہے، تو مسکرایا کریں۔ Day 3 کے ٹاسک میں منفی سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے پرہیز کریں، یعنی ایسے اکاؤنٹس یا ایسی پیجز جن کی پوسٹس کو دیکھ کر آپ برا محسوس کریں۔ جیسے کہ کچھ پوسٹس ایسی ہوتی ہیں جن پر لائیو تشدد دکھایا جاتا ہے، اور کچھ پوسٹس اور ویڈیو کے ذریعے ایول پریکٹسز یعنی برائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے پرہیز کریں یا دور رہیں، کیونکہ یہ آپ کی ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ Day 4 کے ٹاسک میں آپ اپنی کسی پسندیدہ سرگرمی میں حصہ لیں جس سے آپ لطف اندوز ہوں یا جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ یہاں پر مینشن کر دوں کہ کچھ نیگیٹو پریکٹسز سے بھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے یا انسان لطف اندوز ہوتا ہے، مگر وہ لطف اور وہ خوشی مختصر ہوتی ہے، جسے میں ٹمپریری اور شارٹ ٹرم اچیومنٹ بھی کہتی ہوں۔ تو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جس سے آپ کی ذہنی صحت پر اچھا اور پازیٹیو اثر ہو، جیسا کہ فزیکل گیمز، ناٹ موبائل گیمز، فزیکل گیمز لائک کرکٹ، والی بال، فٹ بال وغیرہ۔ ایکسرسائز، صبح کی سیر، رات کو کھانے کے بعد واک، کھلی فضا یا پھر کسی باغ میں بیٹھ کر اپنا کچھ وقت گزارنا۔ اس سے آپ کی ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جبکہ 5ویں دن کے ٹاسک میں آپ کسی پرسکون جگہ یا گھر میں ہی کسی پرسکون کمرے میں جہاں کوئی شور وغیرہ نہ ہو، یا پھر اپنے اسٹڈی روم میں 20 سے 25 منٹ خاموشی سے گزاریں اور آنکھ بند کر کے ان نعمتوں کو محسوس کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 3 گہری سانسیں لیں، جس میں آپ ہر سانس کو پہلے نیچے لے جائیں اور پھر آہستہ آہستہ 4 سے 5 سیکنڈ کے وقفے میں سانس کو باہر نکالیں۔ اگر آپ معمول کی بنیاد پر ایسا کریں گے تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہونے لگے گا۔ Day 6 کا ٹاسک آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، مگر یقین مانیں یہ آپ کی ذہنی صحت پر بہت مثبت اثرات ڈالے گا۔ 6 دن کے ٹاسک میں بغیر موبائل فون کے رات گزارنی ہے۔ پہل تو شاید یہ آپ کو تھوڑا مشکل لگے، مگر آہستہ آہستہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ موبائل فون کا استعمال سونے سے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے پہلے چھوڑ دیں، کیونکہ موبائل کا استعمال اور اسکرین لائٹ آپ کی نیند کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ نہ صرف نیند ڈسٹرب ہوتی ہے
بلکہ آپ کی آنکھوں اور ذہنی صحت پر بھی کافی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیٹ نائٹ موبائل فون کے استعمال سے اگلے دن کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کا دماغ اپنے کسی بھی کام پر ٹھیک سے فوکس نہیں کر پاتا۔ اس طرح آپ کا سارا دن ان پروڈکٹیو یعنی ضائع ہو جاتا ہے۔ 7ویں دن کے ٹاسک میں آپ کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے دماغ میں ہیپینس ہارمونز ریلیز ہوں گے، یعنی آپ کو ایک گہری خوشی محسوس ہوگی اور آپ میں ایثار کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا اور آپ کے دماغ سے پازیٹیو ویوز ریلیز ہوں گی اور آپ کا تھاٹ پروسیس بھی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرے گا۔ جب آپ اچھا دیکھیں گے، اچھا کریں گے تو تھاٹ پروسیس آٹومیٹکلی پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ خود کو نیگیٹو فیڈ کروائیں گے تو تھاٹ پروسیس ڈسٹرکٹیو ہو جائے گی اور آپ بھی ایول پریکٹسز کی طرف موو کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی لائف بھی خراب ہو جائے گی، ذہنی صحت بھی خراب ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور آپ کے دماغ میں اچھی سوچ ابھرتی ہے تو آپ کے ارد گرد کا نیگیٹو فیلڈ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈو گڈ ریسیو گڈ۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، جس سے آپ کی ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔